شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی سٹوری پر لائکس ٹارگٹ جو ہے وہ 300 ہے، اور آپ لوگ اس کو ضرور فل کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سینڈریلا۔ سینڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ آج سے 40 سال پرانی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری پھپھو کی زندگی کی ہے۔ پھپھو بتاتی ہے جب ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو وہ لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے، سندھ کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں پر جیسے گاؤں کا کلچر ہوتا تھا، مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر اس دور میں مین ڈور نہیں ہوا کرتا تھا، بس گھروں کے آگے ہی لکڑی کے دروازے وغیرہ لگے ہوتے تھے جن سے باہر بھی اگر کوئی چل پھر رہا ہوتا تھا تو اس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ ایک چارپائی پر وہ اپنا بیٹا لے کر لیٹی ہوئی تھی اور ایک چارپائی پر ان کے ہسبینڈ تھے۔ کمرے میں ان لوگوں نے ایک دیا بھی جلایا ہوا تھا جس کی روشنی میں اس لیے کی ہوئی تھی کہ بچہ بہت چھوٹا تھا، وہ ڈر نہ جائے۔ تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے جھانک کر 2 سے 3 دفعہ کسی نے دیکھا ہے۔ انہیں ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے ان کی دیورانی ہوگی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سارے اکٹھے رہتے تھے تو شاید وہ ہوں۔ پھر ان کو ایسا محسوس ہوا 1 سے 2 دفعہ دوبارہ کسی نے دروازہ کھول کر باقاعدہ اندر جھانک کر دیکھا، اور پھر دروازے سے کوئی باہر ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اتنی خاص توجہ نہیں دی۔ جب صبح ہوئی تو یہ بات انہوں نے اپنی دیورانی سے بھی پوچھی کہ رات کو آپ میرے کمرے میں بار بار جھانک رہی تھیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو آپ کے کمرے کی طرف آئی ہی نہیں۔ انہیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہوگا۔ سارا دن اسی طرح سے نارمل گزر گیا۔ شام کا ٹائم تھا، کام کاج سے فارغ ہو کر ان کی جو دیورانی تھی وہ نہا رہی تھیں۔ ایک دم سے نہاتے نہاتے انہوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلیں تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ اس دور میں ان کے جو واش روم ہوتے تھے ان کی دیواریں تو اونچی ہوتی تھیں لیکن اوپر چھت نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں واش روم سے باہر نکلنے لگی ہوں تو میری ایک دم نظر پڑی ہے دیوار کے اوپر سے مجھے کوئی عورت جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے میں ایک آنکھ تھی، اور جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا ہے وہ باقاعدہ دیوار سے نیچے اتری ہے، اور جب میں باہر بھاگی ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کون ہے تو وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے۔ اب وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب وہ ڈری ہوئی بھی تھیں، گھر میں بھی سب ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ آج تک ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، پھر ایک دم سے یہ کیسے ہونے لگ گیا۔ پھر اسی رات کی بات ہے، ان لوگوں نے اپنے صحن میں چارپائی کے اوپر مکئی رکھی ہوئی تھی سکھانے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے اس کو بار بار کوئی چھیڑ رہا ہے۔ تو جو پھپھو کی دیورانی تھی ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں، چارپائی کے اوپر ایک عورت جھکی ہوئی ہے، اور اس کی جو جسم ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ، جیسے اس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور جسم بھی بہت زیادہ بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ باہر چارپائی پر وہی عورت ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے جب ان کی آوازیں سنی تو سب بھاگے، تو ان لوگوں کے سامنے وہ ان کے گھر سے باہر نکلی۔ جب وہ لوگ باہر نکل کر ان لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ان لوگوں کو یہ تو ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی عورت ہے یا کوئی اور غیر مرئی مخلوق ہے، یہ ڈیلی بیسس پر ان لوگوں کے گھر آ رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو پکڑا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اب پہرا دیں گے اور ہم لوگ اس کو خود پکڑیں گے، یہ ہے کون؟ پھپھو کے ہسبینڈ، ان کی دیورانی کے جو ہسبینڈ تھے یعنی ان کے دیور اور ان کے ریلیٹیوز جو تھے، وہ سب جو لوگ تھے وہ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ مخصوص ٹائم ہوتا تھا اس کے آنے کا، مغرب کے بعد وہ ان کے گھر میں آ جاتی تھی، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ لوگ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے لوگوں کو محسوس ہوا جیسے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کا جو دروازہ تھا ان کا جو مین جو گھر کے اندر انٹرس تھی وہاں پر دروازہ تو تھا نہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ باقاعدہ چلتی ہوئی آئی ہے،
بہت زیادہ عجیب انداز میں وہ چل رہی تھی، اور وہ سیدھی اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جس طرف جو پھپھو کا کمرہ تھا، جہاں پر وہ ان کا بیٹا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی، اس کے اوپر سب نے حملہ کر دیا اس کو مارنے کے لیے۔ جب اس کی طرف سارے بڑھے اس کو مارنے کے لیے، وہ جیسے ان کی طرف پلٹی، اس کا چہرہ دیکھ کر سب نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کا جلا ہوا چہرہ تھا اور ماتھے میں ایک آنکھ تھی، پاؤں بھی الٹے تھے اور بہت زیادہ ڈراؤنی آواز نکال رہی تھی۔ تبھی وہ چیختی، ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی وہ ان سب لوگوں کے درمیان میں سے اس طرح سے نکل گئی کہ وہ اس کو پکڑتے ہی رہ گئے۔ اس کو مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی ایک اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لگ سکی۔ پھوپھو کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے پاس کلہاڑی بھی تھی، وہ اس سے بھی نہیں اس پر وار کر سکے۔ جب ان لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئی۔ تبھی وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک بچے کی جیسے ابھی پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ چڑیل تھی جو اس گھر میں بار بار آ رہی تھی، اس بچے کو مارنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے آ رہی تھی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر کا جو مین ڈور ہے وہ لگوانا چاہیے اور باقاعدہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی، یعنی تقریباً 5-10 دن کے بعد ہی، ایک خبر سننے میں ملی کہ ان کے گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک اور گاؤں تھا، وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک نیو بورن بیبی تھا جس کو ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ڈائن نے مار دیا تھا، اس کا دل نکال کر کھا لیا تھا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہ واقعات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور سندھ کے اس گاؤں میں میری پھپھو کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا جو پھپھو نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں، جب بھی کسی بھی گھر میں نیا بچہ ہو پیدا، تو بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اس بچے کی بھی اور اس کی جو ماں ہوتی ہیں ان کی بھی، کیونکہ فرسٹ 40 ڈیز میں غیر مرئی مخلوقات جو جنات ہوتے ہیں اس بچے پر بہت زیادہ وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن پاک بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے پاس کسی کو باقاعدہ کسی کو رکنا بھی چاہیے جو رات بھر جاگ کر ان کی حفاظت کر سکے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا عباسی شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی پھپھو کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری پھپھو ان میرڈ ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ ایک گھر میں شفٹ ہوئے، لوگوں نے ایک گھر نیا لیا تھا، اس میں وہ لوگ شفٹ ہوئے۔ تو جیسے اس گھر میں شفٹ ہوئے ان لوگوں کے حالات خراب ہونے لگ گئے۔ سب نے ان کو یہ کہا کہ شاید یہ جو گھر ہے یہ گھر آج سیب زدہ ہے، یہاں پر جنات ہیں، آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ لیکن میری جو پھپھو تھیں وہ جنات کے وجود پر اور ایسی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کیا کرتی تھیں۔ لیکن پھپھو کہتی تھیں کہ مجھے جب میں اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو مجھے خواب آتا ہے، خواب میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ایک چڑیل کو دیکھتی ہوں جو ہوا میں ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، اور وہ مجھے بار بار یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر یہ جو لکھ کر لگایا ہوا ہے اس کو اتار دو، اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ میں تم لوگوں کو نقصان پہنچا دوں گی۔ ان لوگوں نے اس گھر میں اپنے جو ان کے گھر کے دروازے تھے اس کے اوپر ان لوگوں نے قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے نام لکھ کر لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس غیر مرئی مخلوق کو، اس چڑیل کو ان کمروں میں داخل ہوتے وقت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اس نے خواب میں باقاعدہ ان کو یہ میسج دیا، پھر بھی انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ دن گزرتے گئے، ان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے ابو کا بھی بہت زیادہ سویر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر جب ان لوگوں نے کسی صاحب علم ہستی سے پتہ کروایا تو جب انہوں نے اس گھر کو چیک کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت سخت چڑیل آفت کا بسیر ہے، اگر آپ لوگ اس گھر میں رہیں گے تو وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر میری پھپھو کو بھی اس بات پر یقین آ گیا اور ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی میری پھپھو کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا۔ بزنس کبھی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی ان باتوں کو نہیں مانتے اور ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں، پھر وہ لوگ جب کچھ ایسا اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر ان باتوں پر ان کو یقین آ جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنے کزن بردر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نیو دہلی میں میرے کزن کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہاں پر انہوں نے جب جاب سٹارٹ کی تو وہاں پر جو ان کے ڈیوٹی آورس تھے وہ نائٹ شفٹ میں ہی ہوتے تھے، زیادہ تر وہاں پر جو ڈیوٹیز تھی وہ نائٹ میں ہی ہوتی تھی۔
ان کی بھی جو ڈیوٹی شفٹ تھی وہ نائٹ میں ہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جو فرسٹ منتھ تھا وہ تو بالکل ٹھیک گزر گیا، لیکن آہستہ آہستہ نائٹ شفٹ سے بہت سے لوگ چھٹی لینے لگ گئے، یعنی یہاں تک کہ بہت کم لوگ ہوتے تھے. اب میں اکثر سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب میں شروع میں آیا تھا تو یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے، اب ڈے بائی ڈے یہ لوگ کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کا اپنا دوست ایک ویک سے آ ہی نہیں رہا تھا. جب وہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے ایک ہفتے سے تم نہیں آ رہے، تمہیں کیا ہوا تھا. تو پہلے جب وہ پوچھتے تھے تو وہ بتاتا نہیں تھا. پھر اس نے یہ بتایا کہ جب میں روٹین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے ڈیورنگ ڈیوٹی میں نے بریک لی اور میں ٹہلتا جو یہاں کا ٹاپ فلور ہے میں وہاں پر چلا گیا. میں اسموکنگ کر رہا تھا، تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا ٹیرس کے کونے میں کوئی کھڑا ہوا تھا. جب میں نے غور کرنا چاہا تو وہ ایک لڑکی تھی. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تم بھی یہاں پر جاب کرتی ہو اور کیا تم نے بھی بریک لی ہے. اس نے میری طرف دیکھا لیکن میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میرے سامنے وہ دیوار کے اوپر چڑھی اور اس نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی، یعنی اس نے نیچے کود دیا. میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا نیچے آیا. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. میں نے سب کو چیخ کر بتایا کہ میرے سامنے ایک لڑکی نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی ہے. جب سب لوگوں نے جا کر ونڈو سے نیچے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میرے جو کزن تھے جب انہوں نے یہ بات سنی وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو گئے. اب یہ بات ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے لگ جاتی تھی. جو کوئی بھی اپنی بریک ٹائم میں کہیں بھی ہوتا تھا اس کو وہ لڑکی نظر آتی تھی اور باقاعدہ وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی کہ وہ دیوار کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتی ہے. سب بہت زیادہ ڈرنے لگے. آہستہ آہستہ آ کر سب نے وہاں سے ریزائن دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ میرے کزن نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہاں پر جاب نہیں کروں گا. میرے کزن کہتے ہیں کہ وہاں پر اس حد تک حالات خراب تھے کہ باقاعدہ اس کے رونے کی آوازیں آتی تھی. جب مڈ نائٹ ہوتی تھی تو ہمیں کمپنی کے مختلف حصوں سے ایک لڑکی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آتی تھیں. جب میرے کزن نے اپنے کانوں سے وہ آوازیں سن لی وہ ڈراؤنی تو انہوں نے اگلے دن ہی ریزائن دے دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو وہاں پر کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. اس کا یہ کہنا تھا اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک کمپنی ہی ہوا کرتی تھی تو یہاں سے ایک لڑکی نے سوسائڈ کی تھی. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا کیا نہیں. اس کے بعد سے اسی لڑکی کے روپ میں اس طرح کی چیزیں لوگوں کو نظر آنے لگ گئی ہیں. جب بھی کوئی اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. کبھی وہ کمپنی کے کسی حصے میں نظر آتی تھی تو کبھی پلک جھپکتے کہیں اور نظر آتی تھی اور باقاعدہ وہ بار بار وہی کام کرتی تھی جیسے اس نے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر سوسائڈ کی تھی. پھر میرے کزن نے وہاں سے جاب چھوڑ دی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پتہ چلا تھا وہ جو بلڈنگ تھی وہ بالکل خالی ہو چکی تھی. وہ جو کمپنی تھی وہ کمپنی والوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی تھی. ایک سٹوری تھی میرے کزن کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ منیشا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہی ہیں زویا خان. زویا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے گھر کی ہی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر میں جنات ہیں اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں. وہ جنات ہمیں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں لیکن اب ہم ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. اگر ہم اس چیز کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا امی ابو گھر پر نہیں تھے، بھائی بھی نہیں تھے، ہم دونوں بہنیں گھر پر تھیں. گرمیوں کا ہی موسم تھا. ہم لوگ اوپر والے پورشن میں بیٹھی تھیں، کمرے میں باتیں کر رہی تھیں. ایک دم سے مجھے پیاس لگی تو میں نے اپنی آپی سے یہ کہا کہ میں نیچے جاتی ہوں اور کچن سے پانی پی کر آتی ہوں. جیسے میں سیڑھیوں سے نیچے اتری نیچے کوئی بھی نہیں تھا. ابھی میں کچن میں جانے ہی لگی تھی، جیسے میں سیڑھیوں سے نیچے آئی تو اس سے آگے ایک کمرہ تھا، پھر اس کے آگے کچن تھا. جیسے میں کمرے کے پاس سے گزرنے لگی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے باقاعدہ دروازہ کھولا ہے. میں سمجھ گئی تھی کہ شاید جو ہم لوگوں کے گھر میں اثرات ہیں وہی تنگ کر رہے ہیں. میں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی اس طرف اور میں کچن میں پانی پینے چلی گئی. جیسے میں کچن سے پانی پی کر نکلی مجھے یہ واضح محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے سے باہر جھانک کر مجھے کسی نے دیکھا ہے. میں تھوڑی سی ڈر گئی اور تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی کہ آپی کو جا کر بتاتی ہوں. جیسے میں اوپر آئی اوپر جو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. میں نے دیکھا میری آپی کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور وہ باقاعدہ میری طرف اشارے کر رہی تھی، مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی. میں نے اونچا چیخنا شروع کر دیا اور آپی کو یہ کہا کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور میں تیزی سے ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ چلو ہم لوگوں کو نیچے جانا ہے، آپ کے پیچھے کوئی لڑکی کھڑی ہے.
جیسے آپی نے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا، ان کو بھی وہاں پر ایک لڑکی نظر آئی۔ ہم لوگ بھاگتی ہوئی نیچے آئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ نیچے آئیں تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے گھر والے آ گئے، ہم لوگوں نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اس گھر میں اثرات ہیں، لیکن جب بھی کوئی گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں، پھر باقاعدہ وہ سامنے تک آ جاتے ہیں اور ہم لوگ پھر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زویا خان آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ابو نے ہی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شادی سے پہلے کی ہی بات ہے۔ ان لوگوں کو کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں جانا تھا، وہاں پر ان کا 1 منتھ کا اسٹے بھی تھا۔ تو وہاں پر جب انہوں نے 1 منتھ رہ کر سارا کام کرنا تھا، اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمرہ لے لیا۔ اس کمرے میں ایک کونے میں انہوں نے اپنا سامان رکھ لیا اور ایک جگہ پر وہ سو جایا کرتے تھے۔ ابو کہتے ہیں جب میں کام سے واپس آیا تو میں نے آ کر کھانا کھایا اور وہیں پر سب کچھ رکھا اور ایک سائڈ پر ہو کر سو گیا، تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سفید لباس میں ایک بزرگ کھڑے ہیں اور مجھے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں جس طرح سے تم نے ہر چیز کو بکھیر کے رکھا ہے، اس کو ایسے مت رکھو، اس جگہ کو سمیٹ دو، یہاں پر صفائی رکھو۔ ابو کی ایک دم آنکھ کھلی تو ان کو احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا۔ اگلے دن پھر حسب روٹین وہ اپنے کام پر گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ویسے ہی کھانا کھا کر سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور پھر سو گئے۔ آج پھر خواب میں ان کو باقاعدہ وہی بزرگ نظر آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کی صفائی رکھو، یہاں پر اس طرح سے چیزیں مت بکھیرو، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابو کی جب آنکھ کھلتی تھی تو ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس اشارے کو، اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ اب جب تیسری رات تھی تو ابو کہتے ہیں جیسے میں آ کر سویا، میں تو اپنی روٹین میں ویسے ہی سب کچھ چھوڑ کر سو جاتا تھا، تو ایک دم سے میرے چہرے کے اوپر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے سامنے وہ بزرگ کھڑے تھے، وہی سفید لباس تھا، وہی داڑھی تھی، وہی چہرہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 دن سے تمہیں میسج دے رہے ہیں کہ اس جگہ پر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم نیک جنات ہیں، یہ ہم لوگوں کی جگہ ہے، ہم لوگ یہاں پر پہلے تو کسی کو رہنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کو باقاعدہ ظاہر ہو کر احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ پر صفائی رکھو، ہم لوگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، اس جگہ کو صاف کر دو ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ دنیا میں تم لوگوں کے علاوہ بھی ایسی مخلوقات ہیں جن کا تم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس اتنی سی ہدایت دی اور ابو کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، میں فوراً سے اٹھا اور میں نے اس ساری جگہ کو صاف کیا، ساری جگہ سے جو کچھ میں نے بکھیر کر رکھا ہوا تھا ہر چیز کو سمیٹ کر ایک کونے میں کر دیا اور جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اس جگہ کو باقاعدہ صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پر اپنا کام پورا کیا اور وہاں سے واپس آ گیا، لیکن یہ بات میں آج تک نہیں بھول سکتا کہ کس طرح سے وہ غیر مرئی مخلوقات نے، جنات نے اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کیا، پہلے خواب کے ذریعے میسج دیا اور پھر باقاعدہ سامنے آ گئے۔ یہ میرے ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ جس طرح یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ میسج آلریڈی میں نے شیئر کیا ہے کہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ انسان کو باقاعدہ میسج دیتے ہیں، چاہے خواب کے ذریعے دیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو اشارہ دیں، اس جگہ سے خوشبو مہکنے لگ جائے گی۔ اگر وہاں پر نیک جنات کا بسیرا ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جس جگہ پر آپ لوگوں کے علاوہ کوئی موجود ہے اور اگر وہ آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس جگہ کی صفائی رکھیں تو اس جگہ کو صاف ستھرا کر دینا چاہیے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر انسان کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر انسان پھر سے ضد کر کے وہاں پر رکیں تو وہ انسان کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں۔ بے شک وہ نیک جنات ہوتے ہیں، بے شک وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، لیکن جب ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے تو پھر وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر لائکس ٹارگٹ 300 ہے، اس کو ضرور آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے والدین کی دعائیں لیا کریں اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.